خان بھائی کیسے ہیں؟ سلام لے لو یار، ہاتھ ملانے میں کوئی منمانت ہے؟ اپنی بات کا جواب نہیں دینا، بتا دیجیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بات کرے گا آپ سے. وہ بھی کر لے گا بات. کیا آپ تو بڑے ہیں ان سے. میں کچھ بھی نہیں کہنا، میں نے آپ کو چونٹیاں تو بول رہی نہیں. پاکستان کے رہنے والے ہیں جی الحمدللہ. لاہور کے یا کے پی کے؟ کے پی کے. کون سے شہر کے؟ لکی مروت. تو یہاں لاہور میں کیا کرتے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. کون سی کلاس میں؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. درس کہاں پہ؟ آرے بازار. شادار بازار. مدرسہ جو مظاہر ہے، کیا نام ہے پورا؟ مظاہر العلوم. وہاں پہ کتنا سال ہو گئے وہاں؟ دوسرا سال چل رہا ہے تقریباً. کتنے سال کا کورس ہے یہ؟ 8 سال. دوسرا سال ہے. حفظ کیا ہوا ماشاء اللہ، گڈ ہو گئے. پھر تو مزہ آئے گا ویسے آپ کے بس پاس. مزہ. جی جی. ایک مجھے ہلکی سی ایک چیز بتانی ہے، آپ نے ہلکی سی ایک چیز بتانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی 5 نام بتا. ازواج مطہرات. 5 نام. بی بی زینب. او بھائی مارو مجھے، مارو. صحیح نہیں ہے. یہ تو بیٹی ہے. اچھا بی بی فاطمہ. یہ بھی بیٹی ہے میری جان. شزو. سبحان اللہ. بیویوں میں سے چلیں ازواج مطہرات کا لفظ نہیں سمجھ، بیویوں میں سے 5. بیوی سے تو آپ نے اسکول کے لیے تعلیم کتنی آپ نے؟ 5 جماعت پڑھی. جی. حفظ کیا، پھر درس نظامی پہ آ گئے. نظامی کے لیے میٹرک کی سند ہونا ضروری نہیں ہوتا؟ وہ 8ویں جماعت پڑھی ہے. جی. چلیں جی ٹھیک ہے. آپ سنائیں سر. زبردست. ازواج مطہرات میں سے کوئی 5 نام. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، 2 ہو گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. یہ تو بیٹی کا نام ہے میری جان. نہیں ان کی بیٹی کا نام ہے. نقلین شیخ ہوں لیکن پڑھا ہوا ہے میں نے الحمدللہ. ام کلثوم رضی اللہ عنہا نہیں یہ بیٹی ہے. زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ ہے؟ عنہا. سلمہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. سلمہ رضی اللہ عنہا. سلمہ. ام سلمہ. ام سلمہ. جی ام سلمہ پہلے کہا ہے میں نے. ایکچوئل 3 ہوئے. 3 ٹھیک ہے، 2 رہ گئے ہیں. آپ کا کتنی دیر ہو گیا آپ کو کورس کرتے ہیں؟ مجھے 6 سال ہے. 6 سال. تو پھر تو آپ کا اس کا مطلب اچھا خاصا قریب 2 سال تو رہ گیا آپ کے. پھر تو آپ کو حفظ ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں. ایکچوئل پتہ کیا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، معلومات کا نام علم نہیں ہوتا. نہیں میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں گا. نہیں ٹھیک ہے صرف ایک میری بات کا جواب دے دیجیے. ہم سلام پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو جن کی وجہ سے سلام ہے، اگر ہمیں ان کی پتہ ہو تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ایسی کافی چیزیں ہیں جو اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کو مجھے ہو سکتا ہے نام نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ڈائریکٹلی ان سے یہ سوال ایسے کر لیا جائے، کیونکہ مطلب کہ ذہن میں کبھی کبھار ہوتا ہی نہیں ہے. مثال پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے نہیں پوچھا نا. ہم اس پڑھ رہے ہیں، میں نے پوچھا جو اگر اس لائن میں اگر ہے یا نہیں ہے ان کو دین کا علم ہونا چاہیے. جی جی. میں پورے ایریا میں کرتا آیا ہوں، میں نے کسی سے بھی آپ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوشچن نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے لوگوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں درس، میں نے کہا چلیں یہ بنتا تو ہے. یہ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں. نہیں تنقید اب آپ کو پتہ چل جائے گا یار، میرے جیسوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. نہیں پتہ کیا ماشاءاللہ. ایکچوئل مسلمان کے اوپر جو ہم مسلمان ہیں نا، جو ہمارے اوپر چیز فرائض ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں یا نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں یا مستحب یا واجبات کتنے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہم 24 گھنٹوں زندگی میں ہم کرتے ہیں. یہ چیز ہے تاریخ ہمیں دینی، اس میں تاریخ ہم مطالعہ ہم ویسے کرتے ہیں، ہمارے نصاب کے اندر تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کہیں پہ تقریر کرنی ہوتی ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم لیکچر تیار کرتے ہیں. لیکچر تیار کر کے جا کے ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اور جو چیزیں مثال کے طور پر روزمرہ کی ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہمیں علم ہے. تو اب یہ میں سوچ رہا ہوں کیونکہ ہم نے تاریخ نہیں پڑھی، حالانکہ تمام ہم نے واقعات یہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اب نام یاد رکھنا، اب ایک کافی ایسے جنگ یا غزوات ہوئے، اس کے اندر نام بندے کو نہیں آتا. اچھا وہ پوچھ لیں کہ وہ کون سا جنگ ہوئی تھی اس صدی میں آسان میں، تو وہ بندے کو نہیں یاد آ رہا ہوتا. کیوں کہ وہ ڈائریکٹلی سوال کرنا یا ڈائریکٹلی. میرا نام سمیع اللہ خان. سمیع بھائی جب نہیں سمیع بھائی نہیں، سمیع اللہ خان. سمیع اللہ خان. ہاں جی. آپ جب کہیں جا کے تقریر کریں گے، جی آنے والا دور ہے نا، ایسے ہی ہے. اب آنے والا دور وہ پرانے مولویوں والا نہیں ہے. اب وہ آج بے شک کسی آج چیٹ جی پی ٹی والا دور ہے. بات چیٹ جی پی ٹی کی نہیں ہے میری جان. جی اب بیٹھا ہوا نا بندہ کوئی بھی آپ کے سامنے، آپ بات کر رہے ہوں گے نا، صحیح ہے.
تو آپ ایک نقطہ غلط بولیں گے تو وہ اسی ٹائم کہے گا اس نے یہاں پہ غلط بولا ہے. غلط بولے اوکے ایسے ہی ہے. اب وہ پرانا نہیں ہے کہ یار چلے خیال نہیں بولا کوئی بات نہیں گزارا کرتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ آج وہ نسل کہتے ہیں اسی ٹائم پہ اس نے تو غلط بولا. اس نے غلط بولے, یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں تو سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے, کیونکہ پبلک یہ چیز وہ کہیں گے وہ ماشاءاللہ مولوی ہیں, داڑھی والے ہیں اور مدرسے میں پڑھتے, ان کو بھی نہیں پتا. میں انہیں سے سوال کرتا ہوں غسل کے کوئی فرائض بتائے ہیں, غسل کی سنت. میں آپ سے یہیں پہ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, پبلک سے پوچھتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں یار آپ کو تو غسل, چلے نماز کی واجبات بتا دیں. اب واجبات پہ جائیں تو ہاں جی بات پتا کیا, ہاں بات وہی تو بتا رہے ہیں نا. ہاں ایسی بات ہے. ٹھیک ہے جی, نماز کے 13 فرائض ہیں, ٹھیک ہے, اور 14 واجبات ہیں, 18 مفسدات ہیں, 29 مکروہات ہیں, 5 مستحبات ہیں, ٹوٹل 100 مسائل ہیں جو ہم نے عوام کو بتائے ہوئے ہیں, سیکھتے ہیں وہ. چلے عوام کو پتا ٹھیک ہے, بتا دینا. فرائض 13 فرائض ہیں نماز کی, ٹھیک ہے. کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کے اندر پہلے 7 شرائط ہیں, 7 شرطیں ہوگی, ٹھیک ہے, اور 6 ارکان. شیر کان کاؤنٹ کریں گے 13 ہو گیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم شرائط کو کرتے ہیں, کیونکہ شرائط کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, بدن کا چھپانا, بدن کا چھپانا, سطر کا چھپانا, جو اب عوام نے سمجھی, سطر کا چھپانا, نیت کرنا, قبلے کی طرف روح کرنا, اور وقت کا ہونا. ٹھیک ہے, یہ 7 ہی ہو گئے. اور ارکان ہے تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, آخری قعدہ. ہاں جی ہو گئے ماشاءاللہ ہو گئے. اب میں یہی سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جو چیز تاریخ کے اندر ہے نا وہ ہم اتنی زیادہ, کیونکہ جو میری جان میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہ تو کریٹیسائز کر رہا ہوں نہ الحمدللہ میں ڈیگریڈ کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے پورے پارک کا ویو کیا, میں نے کسی سے بھی یہ سوال نہیں کیا, کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ مجھے کہا مدرسے میں پڑھتے ہیں, میں نے کہا چلے نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. کوئی کریٹیسزم نہیں ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ, میں نے کہا ہے جب ہم آج وقت آنے والا ہے نا, آپ جب کسی کو سنتے ہیں نا, آپ ایک مولوی سنتا ہے, ہم ڈیلی سنتے ہیں یار وہ ہمیں اہل تشیع پڑھاتا ہے, وہ ہمیں سنی پڑھاتا ہے, سنی بریلوی پڑھاتا ہے, وہ ہمیں دیوبندی پڑھاتا ہے, وہ ہمیں اہل حدیث پڑھاتا ہے. مطلب کہ وہ ہمیں اس چیز کی طرف فرقہ واریت میں رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جو چاروں کو لے کر چلتا ہے لیکن تحقیق کی بات کرتا ہے, یعنی کہ مدلل بیان کرتا ہے. تو ہم کس کو سنیں گے, اس بندے کو یا چاروں میں سے ان میں سے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو انسان کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے نا. ٹھیک ہے, میں صرف ایک بات کروں گا نا, آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمیں دلیل والے بندے کو سننا چاہیے کہ ایک فرقہ پرست کو سننا چاہیے. آپ اگر یہ بہت تفصیلی بات ہے, یہ دو پوائنٹ سمجھنے والی, صرف اتنا جواب دینا, باقی باتیں چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ بس 2 منٹ میں جواب مل جائے, وہ میں نے یہ کہا کہ تحقیق والے بندے کو سننا چاہیے یا فرقہ پرست بندے کو سننا چاہیے, بس. آپ فرقے کہاں سے آئے ہیں؟ میں ادھر سے ہوں. نہیں آپ کو نہیں, میں کہ فرقے کہاں سے آئے ہیں, آپ مولوی نے بنایا. کہاں؟ بہت غلط جواب. اچھا چلے صحیح بتا. ٹھیک ہے, فرقے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ ان کا جو قول ہے اور ان کا فعل ہے, ان کا کہنا وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں مار جانا چاہیے نا اگر ہم وہ سوچ. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولویوں نے بنایا؟ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے بنیں گے؟ 73. یہ بھی آپ نے 73 کر لیتے 73 کر نہیں لیتے, کیونکہ آپ ایک چیز کو کم کر رہے ہیں, آپ گنہگار ہو. 73 کر لیتے ہیں. کر نہیں لیتے, ماننا مان لیا سر, مان لیا 73 مان لیا ہے. ٹھیک ہے جی, 73 فرقے ہیں. اب یہ اصل آپ سب نے کیا بتایا کہ ایک فرقہ اس میں جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اس کو بھی ہم فرقہ کہتے ہیں, اس کو بھی ہم فرقہ کہتے ہیں, جو اس کو پھر اس کو فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے نا, اس کو کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان کہنا چاہیے. لیکن ہم فرقہ کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو بات کی کہ 73 میری امت کے گروہ ہوں گے, ناٹ اے فرقہ. آپ اپنا لفظ ٹھیک ہے جی سر, میں الحمدللہ میں اگر گروہ کہتا تو پھر یہ اب پبلک کو سمجھ نہیں آتی. اچھا چلو ٹھیک ہے, جب جیسے حدیث میں آئے ہوئے ہیں وہ اگر میں الفاظ بولوں نا, ٹھیک ہے, نہیں ہے, گروہ ہیں. سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ فرقہ آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا, باقی 72 گروہ کون ہوگا؟ اب میں بتانے لگا ہوں, اب میں بتاتا ہوں. میں اہل سنت والجماعت فاقد عمل کرتا ہوں, میں بریلوی ہوں. میں کہوں گا کہ بھئی ہم حق پہ ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ دیوبند پہ جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم حق پہ ہیں, پوری بنے گی. اگلی بات, تیسرا ہم لیتے ہیں اہل حدیث کو, وہ کہیں گے جی ہم حق پہ ہیں. اہل تشیع کو لیں گے, وہ کہیں گے جی جتنی اہل بیت سے محبت ہم کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پہ ہیں. صحیح ہے. اب 5ویں پہ آ جاتے ہیں میں. ٹھیک ہے, ایک بندہ وہ ہے جو چاروں کو جوڑنا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ فرقے میں نہ پڑھو, کہتا ہے نا, تو چاروں کو جوڑنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جہاں جو چیز اچھی ہے تحقیق کے ساتھ آپ تحقیق کیجئے, تو وہ اڈاپٹ کیجئے. تو ہمیں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے یا مولوی کی بات مان کے وہاں جا لے. مولوی کی بات تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے نا, اللہ کی بات کوئی نہیں مانتا, مولوی کی بات کون مانے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ نماز پڑھو. کون پڑھتا ہے؟ 100% میں سے 95% جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے. جو 5% پڑھتے ہیں نا, جو ماشاء اللہ حافظ ہے نا, پڑھتے ہو گے آپ تو ڈنڈے کے بنا پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 5% جو ہے نا وہ جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی جو ایسے ہیں
کہ وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس میں 2% ایسے جو حفاظ و طلباء اور جو مثال عالم دین ہے جن کو صحیح سمجھ ہے وہ ماشاءاللہ 2-3% کے ہوں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے تو دیکھو قبول اللہ نہیں کرنی ہے. اب آپ سب سے ایک دلیلی بات ہوگی. اچھا جی، بات ٹھیک ہے، بات بہت تفصیل کے آگے جاری ہے. میں نے سر ایک کوشچن کیا تھا، آپ نے تھوڑا اس کو ڈیپ کر دیا نا. اس لیے میں نے میں یہ کہا تھا کہ دلیل والے بندے کی بات ماننی چاہیے جو قرآن و حدیث سے دلیل ثابت کرتا ہو، یا ایک بندہ کہتا ہو نہیں جی میرے جو بڑے تھے انہوں نے یہ کہا تھا تو ہم اسی پہ چلتے ہیں. میں نے صرف اتنا پوچھا تھا بس. آپ تقلید کی بات کر رہے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. آپ کا مقصد یہ کہ تقلید کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یا صرف دلائل دینے چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے بات ہے. تو ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم 4 علماء کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ان میں سے ہر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، جس ہم حنبلی، ٹھیک ہے، مالکی. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ یا اہل حدیث اگر میں لے لوں تو وہ کہتے ہیں تقلید ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تقلید ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ یہ امام کے پیچھے نماز اللہ اکبر اس کی تقلید کر کے پڑھتے ہیں. اگر میں ان کی طرف جاتا ہوں نا تو آپ کو بہت ٹھیک ہے. اگر میں بریلوی کی طرف جاؤں، میں وہاں پہ پوائنٹ کر رہا تھا کہ ہم فرقہ واریت نہیں بات کر رہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں، میں آپ کے پوائنٹ پہ آیا تھا، آپ کی بات کی تھی کہ سر مستقبل میں جب آپ کسی جگہ آپ بیان کریں گے تو آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو لوگ آپ کو مانیں گے، اور اگر آپ وہاں پہ فرقہ واریت کی بات کریں گے تو آپ سے لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے. آپ نے اصول فقہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اصول فقہ آپ نے نہیں پڑھی. اگر چیز آپ نے احکام لینے ہیں، اگر آپ نے احکام لینے ہیں یا تو قرآن سے لیں گے یا تو حدیث سے لیں گے، ٹھیک ہے، یا تو پھر کیا کس سے لیں گے، اجماع سے لیں گے، ٹھیک ہے. اگر اجماع سے ٹھیک اجتہاد پہ آ جائے، ورنہ قیاس ہے. اب یہ آپ صرف قریب ترین ہونا چاہیے. قیاس کہہ دیا نا تو ہر چیز آ گیا، ٹھیک ہے. اب آپ صرف کیونکہ عوام نے یہ سننا تھا کہ میں نے کہہ دینا تھا کہ بھائی کیا نام ہے کہ جس کے پاس علم ہے تحقیق کرتے اس پہ، کیوں عوام کو پتا اس چیز کا نہیں کہ اصل علم ہے کیا. اب یہ جو میں نے الفاظ بیان کیے نا، قرآن، حدیث، کیا، اجماع، اجتہاد اور قیاس، اب یہ کہیں گے یہ چیزیں ہیں کیا، 5 چیزیں آگے. ٹھیک ہے، اب اس کو تفصیل پہ لے کے جانا تو بہت لمبی بات. تو اس لیے اگر آپ مطلب کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہتے تو بس صرف قرآن، لازمی بات ہے اللہ کے بندے، جس نے ایک قرآن کے زبر سے بھی انکار کیا تو کہاں جائے گا، وہ تو ایسے ہی ہے. جہنم کے گڑھے میں جائے گا نا، جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن سب سے پہلے یہ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلی و کتبی، تو سب سے پہلے یہ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلی و کتبی، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلی و کتبی. کتاب جب ہم نے کہہ دیا تو سب سے پہلے بڑی کتاب کیا ہے، قرآن ہے. اگر ہم کتاب کو نہیں مانتے تو پھر کتاب سے اندر ہم نے کیا ہے، دلیل ہی لینی ہے نا. تو اگر وہاں سے نہیں مل رہی حدیث سے نہیں مل رہی تو یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تحقیق والے ہی بندے سے جو ہمیں فیض ملتا ہے، علم ملتا ہے، اسے لینا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تحقیق والے ہی بندے سے جو ہمیں فیض ملتا ہے، علم ملتا ہے، اسے لینا چاہیے. فرقے میں ہم نہیں پڑھتے، یا کہتے ہیں مولویوں نے ڈال دیا، مولوی نہیں ڈالتے کسی کو، کیونکہ مولوی فرقے میں کسی کو نہیں ڈالے گا. مولوی جو جس نے، سر میں نے تو سنا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ کتنی عمر ہے؟ 25 سال میں میری 40 پلس ہے. ٹھیک ہے، میں نے سارے مولویوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ مجھے پتا کیا ملا، میں بتانے لگا ہوں آپ کو، بتانے لگا ہوں نا. اب میں گیا ہوں نا اگر جمعہ پڑھنے بریلوی مسجد میں، تو وہاں باقیوں کو کہا گیا کہ جناب وہاں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب میں گیا ہوں دیوبند مسجد میں تو وہاں کہا جاتا ہے جناب ہمارے علاوہ تو آپ کی جماعت کی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا جی. اور اگر میں جاتا ہوں اہل حدیث پہ تو وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے جناب ہمارے علاوہ باقی جہاں پڑھیں گے آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر اہل تشیع پہ چلے جائیں تو پھر ادھر تو بالکل ہی نہیں ہوتی نا، ادھر تو بالکل ہی نہیں نہیں ہوتی، اس کی بات نہیں، ادھر تو بالکل ہی نہیں ہوتی. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے، ہیں، میں میں صرف تو- آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کے مولوی کو سنیں گے تو وہ کہیں جی ہمارے علاوہ باقی کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ کہاں جائیں؟ دلیل والے بندے کے پاس جانا چاہیے نا کہ دلیل دے دیں ہمیں. بندے کے پاس، ایسی دلیل والے کے پاس جن کو ان 5 چیزوں کو پتا ہو، سر وہ دلیل دے گا وہ بندہ نا سر. وہ دلیل تو اب صرف اہل حدیث صرف قرآن اٹھاتے ہیں اور حدیث اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد ہی نہیں ہے. پھر اگر اب یہ ساری پبلک میں نے فرقے کی بات نہیں کی نا سر. میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ ہمیں تحقیق والی بات ماننی چاہیے یا ایک صرف عام. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تحقیق والے ہی بندے سے جو ہمیں فیض ملتا ہے، علم ملتا ہے، اسے لینا چاہیے. اوکے خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ آپ لوگوں کو بہترین نالج عطا فرمائے. دلیل والا